ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر رات کو غسل فرض ہو جائے تو کیا جب تک ہم سوتے رہیں گے ہمیں گناہ ملتا رہے گا یا نہیں؟ رہنمائی فرمائے۔ میرے بھائی، غسل کو نماز تک مؤخر کرنے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب رات کو آپ پر غسل فرض ہو جائے تو وضو کر کے سویا کریں۔ اللہ تعالیٰ میں دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، میرے پاس 1.5 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہزار روپے بھی ہیں۔ اب کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، رہنمائی فرمائیں کیا ٹھیک ہے؟ میرے بھائی، زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزوں کو دیکھا جائے گا: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ وہ چیز جو آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور یہ نیت ابھی تک برقرار ہو، تو ان 4 چیزوں میں سے ایک یا دو یا سب کی مالیت کو اگر ہم جمع کرتے ہیں اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ جس دن وہ صاحب نصاب بنا ہے، ٹھیک اس دن سے اگلے سال وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ اپنے مال سے وہ نکالے گا۔ تو آپ کے پاس اس وقت 1.5 تولہ سونا ہے اور چند ہزار روپے ہیں، تو یہ جو چاندی کا نصاب ہے وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور قربانی بھی لازم ہے۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح 40 دن تک روزانہ مغرب کے وقت اپنے گھر آتی ہے اور اسی جگہ بیٹھتی ہیں جہاں پر اسے غسل دیا گیا ہو، اور وہ دیکھتی ہے کہ میرے گھر والے میرے لیے اصالِ ثواب کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، مرنے کے بعد روحوں کا واپس آنا یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بس ایک وہم ہے جو لوگوں میں عام ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے مرحوم کے لیے، اپنے میت کے لیے قرآن پاک پڑھ کر، نفلی عبادات پڑھ کر اصالِ ثواب کرے، فضول قسم کے تصورات، فضول قسم کے خیالات کے پیچھے مت جائے۔